اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و سامعین محترم و ناظرین گرامی قدر، موضوع گفتگو عنوان گفتگو سلسلہ احکام کے متعلق جاری ساری ہے۔ میں نے عرض کیا گزشتہ ویڈیو میں کہ احکام شریعت 5 قسم کے ہیں۔ پہلے کا نام ہے واجب، دوسرے کا نام ہے مستحب، تیسرے کا نام ہے مکروہ، چوتھے کا نام ہے مباح اور 5ویں احکام کی قسم کا نام ہے حرام۔ ان 5 اقسام کی تعریف میں گزشتہ ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں۔ تو گزارش آج یہ کرنی ہے کہ انسانی جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں، جتنی بھی وہ صبح طلوع فجر سے لے کر اگلے آنے والی صبح صادق تک جتنی انسان حرکات و سکنات کرتا ہے، ہر ایک حرکت کے لیے، انسانی جنبش کے لیے خدا کی طرف سے دین اسلام میں کوئی قانون ہے، کوئی حکم ہے۔ مثال کے طور پر انسان صبح صادق کے وقت بیدار ہوتا ہے، اپنے بیڈ سے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کیا حرکت کرتا ہے؟ جوتا پہنتا ہے۔ جوتا پہننے کے بعد واش روم کی طرف چلتا ہے۔ واش روم کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پر انسان جو جوتا پہن کر واش روم تک چلا ہے، یہ اس کی پہلی حرکت ہے۔ تو اس حرکت کے لیے بھی اسلام میں، دین میں کوئی حکم ہے کہ آیا جو جوتا اس نے پہنا ہے وہ حلال مال سے خریدا تھا یا ناجائز اور حرام مال سے خریدا تھا؟ تو اگر حرام مال سے خریدا تھا تو یہاں چلنا وہ جوتا پہن کر حرام ہوگا۔ اگر جائز مال سے خریدا ہے پھر یہاں سے بیڈ سے لے کر واش روم تک چلنا اس کے لیے جائز ہوگا، کار ثواب ہوگا۔ جب یہ واش روم تک پہنچا، اب شریعت کا حکم ہے کہ واش روم میں تو نے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے پہلے یا بایاں پاؤں رکھنا ہے، اور یہ داخلے وقت کے وقت، واش روم میں داخلے کے وقت تو نے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ جب بیت الخلاء میں رفع حاجت کے لیے بیٹھے گا، پھر بھی شریعت کا حکم ہے کہ تو نے بائیں پاؤں پر زیادہ وزن ڈالنا ہے یا دائیں پاؤں پر وزن ڈالنا ہے۔ وہاں بیٹھ کر تو نے کون سی ادعیہ پڑھنی ہے۔ جب رفع حاجت مکمل ہو گئی، اب آپ نے تیسری حرکت کی، نکلے واش روم سے، تو اب بھی شریعت کا حکم ہے کہ تو نے دایاں پاؤں رکھنا ہے باہر یا بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، اور کون سی آپ نے دعا پڑھنی ہے نکلتے وقت۔ باوضو ہو کے یہ انسان واش روم سے باہر نکلا، اب چلا ہے عبادت گاہ کی طرف، خانہ خدا کی طرف، مسجد کی طرف چلا ہے۔ اب بھی شریعت کا کوئی حکم ہے کہ وہاں مسجد کی طرف جاتے ہوئے تو نے نیت کیا کرنی ہے، ارادہ کیا کرنا ہے۔ دروازہ مسجد پہ پہنچا، اندر قدم رکھا مسجد کے، اب بھی شریعت کا حکم ہے کہ تو نے مسجد میں دخول کے وقت کون سا قدم رکھنا ہے، دایاں رکھنا ہے، بائیں رکھنا ہے، کون سا ذکر تلاوت کرنا ہے۔ مسجد میں پہنچا، 1 گھنٹہ ٹھہرے مسجد میں، 2 گھنٹے ٹھہرے، وہاں دخول کے بھی شرائط ہیں کہ تم پاکی کی حالت میں ہو یا نجاست کی حالت میں ہو۔ اگر نجاست کی حالت میں ہو تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر پاکی کی حالت میں ہو تو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ وہاں پر مسجد کے احاطہ میں پہنچ کر آپ نے جو اعمال انجام دینے ہیں ان کے متعلق بھی شریعت کے احکام ہیں، کچھ واجب احکام ہیں، کچھ مستحب احکام ہیں، کچھ حرام احکام ہیں۔ تو گویا کہ یہ میں نے مثال دی ہے، آپ
مسجد سے فارغ ہو کے ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر گھر کی طرف لوٹے، گھر میں زوجہ نے، صاحب خانہ نے آپ کے سامنے ناشتہ رکھا، یہاں بھی شریعت کے احکام ہیں کہ حلال مال سے ناشتہ کر رہے ہو یا حرام مال سے ناشتہ کر رہے ہو۔ ناشتے سے فارغ ہو کر لباس چینج کر کے آپ اپنی ڈیوٹی پر تشریف لے آئے، وہاں ڈیوٹی پر آتے ہوئے راستے میں گزرتے ہوئے کسی بشر سے، کسی انسان سے ملاقات ہو گئی، تو ملاقات کے وقت بھی شریعت کے احکام اور قانون ہیں کہ آپ نے پہلے اس آنے والے کو سلام کرنا ہے، اس نے آپ کو جواب دینا ہے۔ یہاں بھی شریعت کا حکم ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے اور اس سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو اب یہ سارا دن اپنی ڈیوٹی پہ رہے گا، تو سارے دن کے لیے، ایک ایک حرکت کے لیے، ایک ایک فعل کے لیے اسلام کی طرف سے احکام ہیں، اصول ہیں، قوانین ہیں۔ حتیٰ کہ آپ تھک ٹوٹ کے گھر آئے، گھر آنے کے بھی کچھ آداب ہیں جو علم اخلاق میں بیان کیے گئے، شریعت میں بیان کیے گئے۔ حتیٰ کہ سونے تک بھی احکام ہیں کہ تم بستر استراحت پہ آئے ہو آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، سوتے وقت کون سے آپ نے اذکار پڑھنے ہیں، باوضو ہو کے سونا ہے یا بے وضو ہو کے سونا ہے، اور جس بستر پر سونا ہے اس بستر کی کیا کیفیت ہے، وہ حلال مال سے بنا ہے۔ جس زمین پر آپ کا بیڈ پڑا ہوا ہے اس کے لیے بھی قوانین ہیں، احکام ہیں کہ وہ حلال مال سے مکان بنا ہے یا حرام مال سے بنا ہے۔ حتیٰ کہ دوسرے دن طلوع فجر صادق تک قدم قدم پہ، ایک حرکت پہ اسلام کے احکام ہیں، اسلام کے قوانین ہیں جن کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ لیکن سارے دن 24 گھنٹوں میں جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے احکام منحصر ہیں انہی 5 اقسام میں۔ یا آپ کی حرکات جو واجب ہوں گی یا مستحب ہوں گی یا مکروہ ہوں گی یا مباح ہوں گی یا حرام ہوں گی، لیکن انسان کو چلتے وقت، حرکت کرتے وقت آغاز میں یہ دیکھنا ہے کہ میں گھر سے اٹھتے وقت، چارپائی سے اٹھتے وقت، گھر سے نکلتے وقت جو عمل بھی انجام دے رہا ہوں، جو کام بھی انجام دے رہا ہوں، اس میں شریعت کا کون سا حکم ہے، شریعت میں وہ واجب ہے میری حرکت کرنا یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے۔ اگر واجب ہوئی تو پھر اس کا انجام دینا لازم ہے، اگر حرام ہوئی تو اس سے بچنا، اجتناب کرنا ضروری ہے اور ارتکاب کرنا حرام ہے۔ باقی انشاءاللہ احکام کا سلسلہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔